अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? यार आज जरा थक गए हैं, आप भी मुझे लगता है जरा थके रखे हैं। जी तो आज आपको हम चाय पीते पीते इंशाल्लाह कहानी सुनाएंगे अपने घर वालों को। जी और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जो है ना कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहानी भी हमसे किसी ने शेयर की, ठीक है? तो चलते हैं कहानी की तरफ चाय पीते पीते, ठीक है? जी शुरू करें। तो अहमद, आज की जो हमारी कहानी है ना, आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर। अच्छा मेरे से कहानी शेयर की है, नाम बताने से मना किया उन्होंने। तो एक ट्रक ड्राइवर है, पिछले 20 साल से ट्रक चलाते हैं। 20 साल से ट्रक चलाने का इनके पास तजर्बा है। अच्छा अब अगर तुम्हें पता हो तो जो ट्रक चलाते हैं तो उनके साथ एक और साथ बंदा भी होता है, जी जो उनकी मदद के लिए किसी भी काम के लिए जब भी सफर में जाते हैं तो साथ एक बंदा होता है। तो अब ये जो ट्रक चलाने वाले हैं हजूर, जी तो ये ट्रक चलाते चलाते इनकी आदत है कि जब भी खाना खाते हैं तो अपने घर का खाना खाते हैं। तो कभी भी बाहर का खाना इन्होंने नहीं खाया, अच्छा हमेशा अपना खाना ये साथ लेके चलते हैं। तो अब जो है हुआ ये कि एक दिन ये घर बैठे हुए, रात के टाइम इनको कॉल आई है ट्रक के अड्डे से। जो ट्रकों का मालिक है उसने कॉल किया। अच्छा उन्होंने कॉल किया कि भाई रात को जो है ना इमरजेंसी हमें ट्रक पहुंचाना है, तो खैरियत से आप हमारे पास आए, आपका बंदा भी रेडी है, तो आपको इसके दुगने पैसे मिलेंगे। अच्छा यानी डबल? हाँ, डबल पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। रात के टाइम इनकी ड्यूटी टाइम नहीं होता, इनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, तो इसलिए आपको हम डबल पैसे देंगे। इनका ड्यूटी का टाइम दिन का है? हाँ, दिन का है, तो इनको आप डबल पैसे देंगे, आप आ जाएं। उन्होंने कहा यार पैसे चाहिए, ठीक है, जी। जरा गरीब से। तो बहरहाल ये आ गए। अब ट्रक, जरा मेरी बात याद रखना कि ट्रक जरा दूर पहुंचाना है, और ये सफर इतनी देर का है, तकरीबन 8 से 10 घंटे का सफर है। 8 से 10 8 घंटे? से 10 घंटे का ये सफर है, और हाईवे से जाना है, ठीक है जी। तो अच्छा अब इन्होंने ट्रक के अंदर सारा सामान वगैरह लोड किया। रात के टाइम खाना वगैरह घर से पकवा के आए, जैसे मैंने बताया। जी तो ये ट्रक अपने दोस्त के साथ लेके निकल पड़े। अच्छा अब ये जो आपस में है, ये जो ट्रक वाले हैं, ये जो ड्राइवर है जी और जो इसका साथ बंदा है, जी। तो ये बंदा इसको बुलाता है उस्ताद। अच्छा उस्ताद जी आप क्या करेंगे, उस्ताद जी ऐसे करेंगे, इस तरीके से ना। और ये इसको बुलाता है कि भाई छोटे तुम ये कर लो, इस तरीके से इनकी आपस में गप होती है। अच्छा तो अब ये रात के टाइम ट्रक लिए चले हैं। अब तुम्हें पता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर वगैरह चाय शायद जरा पीते होते हैं कड़क सड़क, जी। तो थोड़ा सा आ गए हाईवे पे चलने से पहले ये ढाबे पे बैठे हैं, और ढाबे पे बैठ के चाय पी। अच्छा ढाबे पे चाय पिए, चाय शाय पीने के बाद अब ये सफर पे शुरू कर दिया। सफर पे लगा, अब सफर इन्होंने शुरू कर दिया। अब तकरीबन मेरा ख्याल ऐसे 2 घंटे इन्होंने हाईवे पे चलाई होगी गाड़ी। अच्छा 2 घंटे चलाने के बाद जो अपनी लोकेशन देख रहे हैं कि अपने इस लोकेशन में जाना है, तो वो लोकेशन यहाँ से हाईवे से थोड़ी देर उतरना पड़ेगा। यानी हाईवे से उतरना पड़ेगा? हाँ, हाईवे से उतरना पड़ेगा, और थोड़ा सा आगे जाके घंटे के बाद फिर आप हाईवे पे चढ़ेंगे, तो वहां से दूसरे हाईवे से रास्ता है। अच्छा तो अब यहाँ से इनको उतरना पड़ेगा। यहाँ से इन्होंने आखिर फिर गाड़ी उल्टे हाथ मोड़ के कच्चे की तरफ गाड़ी ले ली। अच्छा कच्चे का इलाका? कच्चे का इलाका है। देखो अब इन्होंने बादशाह गाड़ी वहां पे ली है, और वहां पे लेके अब गाड़ी चला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जंगल टाइप इलाका है? जंगल टाइप इलाका है। याद रहे, एक साइड पे फसलें हैं, फसलें होती हैं गाँव वाले जी, और एक साइड पे ऊंचे ऊंचे दरख्त है, अच्छा और दूर तक कुछ नहीं, इनकी सिर्फ ट्रक की लाइटें हैं। और जो जगह है वो जगह इतनी है कि इनका ट्रक अगर थोड़ा सा भी साइड पे हुआ तो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, नीचे यहाँ साइड पे थोड़ी सी यहाँ पे ढिलान है यहाँ पे। तो ये अच्छा। बड़ी मुश्किल से वहां पे ट्रक चला के आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अच्छा अब ये ट्रक चलाते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इनकी 2 लाइटें हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, वहाँ कोई? और दूर तक कुछ नहीं है। ये थोड़ी देर चलाने के बाद इन्होंने देखा कि सामने 2 औरतें खड़ी हैं और हाथ से इशारा कर रही है रुकने के लिए। अच्छा रात का टाइम है, 2 औरतें खड़ी हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक, 2 औरतों के अलावा कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। और वो 2 औरतें रुकने का इशारा कर रही हैं कि हमें लिफ्ट दे दें। अब ये तो जब दोनों देखा कि औरतें खड़ी हैं, इन्होंने एक दूसरे को देखा कि यार क्या करें। अब जो वो लड़का बैठा उसने कहा उस्ताद मुझे सही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा यार अब 2 औरतें हैं, टाइम पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर फरमाए, पूछना चाहिए। अब इन्होंने 2 औरतों के साथ ट्रक रोक दिया। अब जब ट्रक रोका, शीशा नीचे किया। शीशा नीचे करने के बाद औरत से मुखातिब है, कौन? ये उस्ताद। औरत से मुखातिब है कि हाँ जी, आप रात के टाइम यहाँ पे इतने अंधेरे में क्या कर रही हैं सुनसान इलाके में? उन्होंने कहा भाई हम जो 2 औरतें हैं, हम गई हुई थी शादी के ऊपर। अच्छा अब जब इन्होंने शादी का सुना, इनकी ड्रेसिंग देखी, तो क्या देखा मालूम? ऐसे देख रहे कि बादशाह क्या लाल रंग के बुरके
اور بالکل ایسے جیسے دلہن تیار ہوئی ہوتی ہے ویسے یہ تیار ہوئی ہیں. اچھا تیار ہوئی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم گئی ہوئی تھی دونوں شادی پہ, تو ہمیں وہاں سے ہو گئی ہے لیٹ, ٹھیک ہے. تو ہمارا گھر تھوڑا سا ہی آگے ہی ہے, جو گاؤں آگے شروع ہونے والا ہے اسی میں ہمارا گھر ہے. تو اگر آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو. اچھا یہ کیا کہ انہوں نے کہا چلو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ان دونوں نے دروازہ کھولا, عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھایا, عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تھوڑا سا آگے گئے, تھوڑا سا آگے گئے تو وہ عورتیں جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں. اب اس نے بتایا استاد نے کہ یار ہمارا ایسے ایسے کام ہے, تو ہم اس لیے اپنے کام کے حساب سے وہاں جا رہے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے گئے, تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے کہا بس یہی روک دیں. اب جب اس نے کہا بس یہی روک دیں تو کیا دیکھ رہا ہے معلوم؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ فصلیں ختم ہو چکی ہیں احمد, جو 7 فصلیں آ رہی تھی وہ ختم ہے, اور 7 قبرستان شروع ہو رہا ہے. قبرستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ روک دیں. عورتوں نے کہا ہے کہ قبرستان کے پاس روک دیں, قبرستان کے پاس. اب جو استاد بیٹھا ہوا ہے, استاد چھوٹا ہے, چھوٹے نے کہا مجھے صحیح نہیں لگ رہا استاد, یہاں پہ کیوں رکوا دیا انہوں نے کہا ہم نے یہاں اس لیے رکوایا ہے کہ ہمارا گھر یہی ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر قبرستان کے پیچھے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا گھر تو یہی ہے. انہوں نے کہا یہی کہیں یہاں تو مردے رہتے ہیں, یہ تو قبرستان ہے. انہوں نے کہا یہی گھر ہے, آپ کو میں آپ کا گھر دکھاؤں. آپ کو ہم اپنا گھر دکھاتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں. عورتوں نے کہا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کو ہم اپنا گھر دکھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں, ایسے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اچھا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ یار ان کا گھر قبرستان کے اندر. اب چھوٹا منع کر رہا ہے استاد کو کہ نہیں استاد ہم نے نہیں جانا, ہم نے چائے نہیں پینی. استاد کہہ رہے ہیں یار چلو ٹھیک ہے, آگے سفر لمبا ہے. چھوٹے نے منع کیا, پھر بھی استاد نے کہا یار چلو سفر لمبا ہے, چائے مل جائے گی, خیر ہے چائے پی لیں گے. اب یہ کیا کہ انہوں نے ٹرک سائڈ پہ روکا اور ٹرک کو بند کر کے تالا لگا کے یہ جا رہے ہیں عورتوں کے پیچھے چائے پینے کی نیت سے. قبرستان شروع ہوا ہے. قبرستان سے تھوڑا سا نیچے اترے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ یہ دیکھ رہے ہیں کچی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور جیسے پرانا ایسے ملبوس طبیعت میں بہت عجیب طریقے کا گھر بنا ہوا ہے چھوٹا سا. اچھا. قبرستان کے اندر, قبرستان سے اتر کے تھوڑا سا آگے. اچھا. اب وہ قبرستان سے نیچے اترے احمد, ایک گھر بنا ہوا ہے. یہ گھر کی طرف عورتیں جا رہی ہیں اور عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ٹھیک ہے. تو تب تک ہم آپ کے لیے چائے بنا کے لاتے ہیں. اچھا. اب جب یہ گھر میں انٹر ہونے لگے تو ان کو آواز آئی ہے کس کی؟ کھانسنے کی. اچھا. تو ان کے دماغ میں بیٹھا کہ اس کے والد صاحب بیمار ہیں, اس لیے ان کی کھانسی کی آواز آ رہی ہے. یہ گئے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے باہر, جیسے گاؤں کے اندر رات کے ٹائم باہر چارپائی بچھا کے سوتے ہیں, تو وہ گھر کے بالکل ساتھ چارپائی بچھا کے لیٹا پڑا بوڑھا. اچھا. اب وہ چارپائی بچھا کے بوڑھا لیٹا پڑا. جب بوڑھے نے ان دونوں کو دیکھا, وہ عورتیں اندر چلی گئی ہیں یاد رہے, بوڑھے نے جب ان دونوں کو دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کھانستے ہوئے کہ تم کون ہو؟ میں کہا ہم جو ہے نا ٹرک ڈرائیور ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو شادی سے لے کر یہاں پہ چھوڑنے آئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہم آپ ہمارے والد سے مل لیں اور تب تک ہم آپ کو چائے پلا دیں. اس نے کہا میری بیٹی؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کی بیٹیاں. انہوں نے کہا وہی تو بیٹیاں جو تمہیں یہاں پہ لے کے آئی ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا میری بیٹیوں کو مرے ہوئے تو 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے میری بیٹیوں کو مرے ہوئے, تم کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی تو آپ یہ اندر گئی ہے چائے بنانے کے لیے. انہوں نے کہا کدھر؟ اب یہ دونوں جب اندر گئے کچن میں تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے احمد. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے احمد. ابھی وہ دونوں عورتیں چائے بنانے کے لیے گئیں لیکن اندر کچھ نہیں ملا احمد. اب یہ دونوں باہر آئے. اب یہ دونوں باہر آئے تو ان کا جو باپ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں تمہیں وہاں پہ کچھ ملا؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا پچھلے 5 سال کے اندر میرے پاس ایسے ہزاروں ٹرک ڈرائیور آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمیں چائے پلانے کے لیے یہاں لائی. اور میری بیٹیوں کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں. 5 سال. اور کہتا ہے ہوا کیا تھا؟ میں کہا ہوا یہ تھا, یعنی 1 منٹ 5 سال ہو گئے مرے ہوئے لیکن وہی لے کے آئی ہیں. وہی لے کے آئی ہیں. اور پہلے وہ اس کا باپ بتا رہا ہے کہ میرے پاس ایسے ٹرک ڈرائیور آ چکے ہیں, کافی سارے کئی آ چکے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں ہمیں لے کے آئی ہیں لیکن میری بیٹیوں کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں. اچھا. اب وہ بتا رہا ہے کہ مری کیسے. وہ کہتا ہے کہ میری بیٹیاں شادی پہ گئی تھی اپنی سہیلی کی, جیسے انہوں نے بتایا جی. انہوں نے کہا ہمیں بھی انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا شادی پہ گئی تھی اور واپسی پہ آتے ہوئے ان کو گاڑی والے ملے. اچھا. انہوں نے ان سے لفٹ مانگی اور گاڑی والوں نے
ان کو لوٹ کے وہیں پہ مار دیا احمد. اچھا. ان سے زیورات وغیرہ لوٹ کے ان کو وہیں پہ مار دیا, اور صبح اسی باپ کو مجھے ان کی لاش ملی صبح. اچھا. اور یہ کون سی جگہ معلوم؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ دونوں عورتیں ان ٹرک ڈرائیور کو نظر آئی تھی احمد. یعنی جہاں سے ٹرک ڈرائیور لفٹ مانگی ہے نا, وہیں پہ ان کو وہی نظر آئی عورتیں جہاں پہ وہ 5 سال پہلے مر چکی ہے, وہاں جو پہلے مر چکی تھی. ہاں. اب ان کا جب باپ نے انہوں نے بات سنی ہے, انہوں نے کہا تم بیٹھو, تمہارے لیے چائے میں بناتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, کوئی چائے نہیں چاہیے. یہ کیا کہ انہوں نے ان سے چاند چڑائی اور احمد وہاں سے نکلے ہیں. اچھا. وہ نکلے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. آگے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ کچھ نہیں دیکھا, لیکن تھوڑی دیر بعد جا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فلیش لائٹ میں جب ان کی روشنی ہے, ہر لائٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 2 عورتیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا. لیکن وہ نکلتے جا رہے ہیں, ان کو دیکھے بغیر وہ نکلتے جا رہے ہیں. ہر بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 عورتیں ہیں, لیکن وہ نکل رہے ہیں. گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو وہاں سے کی ہے, اور جب دوبارہ ہائی وے پہ آئے ہیں تو ہائی وے پہ انہوں نے مڈی گاڑی جو 10 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر تھا احمد, 6 گھنٹے میں انہوں نے نکالا ہے, اور انہوں نے جلدی سفر طے کیا. یعنی فل سپیڈ میں احمد, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد جانتے ہوئے ٹرک ڈرائیور ہے جی, اس ٹرک ڈرائیور نے آئندہ کے بعد کبھی بھی رات کو ٹرک نہیں چلایا. اتنا ڈر گیا وہ. یعنی وہ اتنا ڈر گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے ہونا, یہ سچا واقعہ. تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے آئندہ کے بعد کبھی رات کو ٹرک ہی نہیں چلایا احمد, اور اس راستے سے بھی نہیں گزرا وہ. جیسے ان 2 لڑکیوں نے رات کو روکا ہے, ایسے آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ کہ کوئی آپ رات کو ڈرائیونگ کر رہے ہو اور کوئی آپ کو اشارہ, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے بزرگ ہو, آپ کو نہیں رکنا, کبھی نہیں رکنا ہے احمد, کبھی نہیں رکنا. ایسے میں نے واقعات سنے کہ رک کے لوٹ لیا کئیوں نے, اور کئی تو ان سنسان علاقے میں جہاں کوئی دور دور تک ہے نہیں. اول تو ان راستوں میں رات کو جانا نہیں چاہیے. مجھے بھی ایسے سنا ہے کہ امی بتاتی ہیں کہ رات کو نا اکثر ایسے علاقوں میں جنات وغیرہ ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, تو نا یا تو بندے واپسی نہیں آتے ہیں, اور یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں, دوست یار ہیں جو سن رہے ہیں, ان کو کبھی بھی اس معاملے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ رات کے ٹائم ایسے کئی حادثات ہو سکتے ہیں. رات کو اصولاً ڈرائیو ہی نہیں کرنی چاہیے ان علاقوں میں. اگر ڈرائیونگ کرے بھی تو جیسے چاروں کل آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر دھیان سے پھونک کے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری کہانی آج کی پسند آئی ہوگی. آج کہانی بہت خوفناک تھی. یہی بات ہے نا, تو ذرا ان واقعات سے بچ کے ذرا, کیونکہ اب یہ اصل واقعہ یہ حقیقت ہے جی. تو انشاءاللہ اگر آپ بھی ہمارے پاس کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کی ہے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کہانی سنائیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.